بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد خاتمہ فی دلالت الاقتضاء والتنبیہ والاشارہ۔ بحث ہماری چل رہی تھی قبلہ پیچھے مفاہیم کے بارے میں۔ ایک ہم نے پڑھا ہے منطوق اور دوسرا پڑھا تھا مفہوم۔ منطوق قبلہ اسے کہتے تھے جو خود لفظ سے سمجھا جائے، جو لفظ سے سمجھ آئے، یعنی کلام کا مدلول مطابقی، اسے منطوق کہتے تھے۔ جو خود لفظ سے سمجھے یعنی کلام کا مدلول مطابقی، اسے منطوق کہتے تھے۔ مفہوم جو ما ورائے لفظ سے سمجھا جائے، ما ورائے لفظ سمجھا جائے، یعنی معنی ترکیبی، ٹھیک ہے نا، یعنی جملہ ترکیبیہ کا معنی، یہ جو جملہ ہے نا پورا لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا، اذا بلغ الماء قرًا الی آخر، ٹھیک ہے نا، یہ جو جملہ ہے اس کا جو معنی وہ مفہوم کہلاتا ہے۔ جملہ ترکیبیہ کا معنی مفہوم کہلاتا ہے۔ یہ مفہوم اور منطوق واضح دونوں کی تعریف ہے۔ کرنے کا مقصد یہ تھا، وہ فرماتے ہیں یہاں کچھ ایسی دلالتیں بھی موجود ہیں جو نہ مفہوم کہلاتی ہیں نہ منطوق کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ کبھی کبھی کلام کی دلالت کسی ایسی شے پر بھی ہوتی ہے کہ جو نہ مفہوم کہلاتی ہے نہ منطوق۔ وہ کلام کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی لفظ چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، نہ یہ لفظ چھپا ہوا ہے، نہ یہ مفہوم ہے نہ یہ منطوق ہے۔ کلام کا دلالت کرنا کہ یہاں کوئی لفظ چھپا ہوا ہے، یہ منطوق نہیں ہے۔ ہم نے کہا نہ ہی مفہوم ہے، کوئی وجہ پوچھ سکتا ہے کیوں منطوق کیوں نہیں ہے، مفہوم کیوں نہیں ہے، وجہ بتائیں۔ ہم کہیں گے مفہوم منطوق اس لیے نہیں ہے، منطوق کہتے تھے جو دلالت کلام کی دلالت مطابقی، کیونکہ یہ عبارت میں موجود نہیں ہے، الفاظ میں ظاہری موجود نہیں ہے، اس لیے منطوق نہیں ہے۔ اور مفہوم کیوں نہیں ہے؟ مفہوم فرماتے ہیں اس لیے نہیں ہے کیونکہ لفظ ہے، معنی تھوڑی ہے، کیونکہ لفظ ہے معنی تھوڑی ہے جو اسے مفہوم کہیں۔ اور ہم نے کیا کہا تھا کہ مفہوم کیا ہوتا ہے؟ جملہ ترکیبیہ کا معنی، یہی کہا تھا نا، یاد ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک اور قدم بڑھاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں معنی بھی پوشیدہ ہوتا ہے، تو پھر مانیں گے اسے مفہوم؟ فرماتے ہیں پھر بھی نہیں مانتے، اگرچہ لفظ نہیں معنی چھپا ہوا ہو پھر بھی مفہوم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے نہیں کہہ سکتے کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ ساتھ یہ بھی تو شرط لگائی تھی، مفہوم کی منطوق کے ساتھ جو نسبت ہوگی کیا ہوگی؟ بالاخص ہوگی، اسانت بین بمعنی، وہ ملازمہ جو ہوگا ان کا بین بمعنی الاخص ہوگا۔ اور یہاں جو ہے اس معنی جو چھپا ہوا ہے اس کا منطوق کے ساتھ جو تلازم ہے وہ اخص نہیں ہے، یا تو عام ہوتا ہے یا مطلق ہوتا ہے۔ واضح؟ کوئی چیز رہتی تو نہیں ہے یہاں تک؟ اچھا، اب فرماتے ہیں یہ کہاں سے، ایک اور سوال، یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہاں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ فرماتے ہیں سیاق کلام سے، کلام کا سیاق و سباق بتائے گا کہ یہاں کوئی چیز پوشیدہ ہے۔ اس لیے ان دلالتوں کو، جو دلالتیں اس طرح کی ہوتی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ دلالت ان کے مصدر کو، ان کے مرجع کو، ان کے منبع کو، ان کے مرکز کو کہتے ہیں دلالت سیاقیہ۔
پھر اس کی انہوں نے اس لیے مرکز کا نام انہوں نے سیاقیہ رکھا ہے. پھر کہا ہے کہ باقی جو اس جہت کی قسمیں ہیں وہ اسی سیاقی کی اقسام ہیں، چاہے وہ اقتضا ہو، چاہے تنبیہ ہو، چاہے اشارہ ہو. ٹھیک ہے نا. اگر وہ دلالت مقصود متکلم ہوئی، ٹھیک ہے نا، اور مقصود متکلم کے ساتھ ساتھ مقصود متکلم بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ کلام کی صحت بھی اسی پر موقوف ہوئی، تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ دلالت اقتضا. اگر مقصود متکلم تو ہوئی لیکن کلام کی صحت اس پر موقوف نہ ہوئی، اسے کہیں گے دلالت تنبیہ. اگر مقصود متکلم ہی نہ ہو تو اسے دلالت اشارہ اختصاراً. ٹھیک ہے. کوئی چیز رہتی. خاتمہ فی دلالت الاقتضاء والتنبیہ والاشارہ. خاتمہ جو ہے دلالت اقتضاء میں اور تنبیہ اور اشارہ کے بارے میں ہے. تمہید یجری کثیرا علی لسان الفقہاء والاصولیین. فرماتے ہیں فقہاء اور اصولیوں کی زبان پر اکثر جاری رہتا ہے کیا؟ ذکر و دلالت الاقتضاء والتنبیہ والاشارہ. دلالت اقتضاء، دلالت تنبیہ، دلالت اشارہ کا ذکر اصولیوں اور فقہاء کی زبان پر اکثر جاری رہتا ہے. فلم تشرح هذه الدلالات فی اکثر الکتب الاصولیۃ المتعارفہ. لیکن فرماتے ہیں اکثر ایسی اصولی کتب جو آپ کے لیے متعارف ہیں، جو حوزے میں رائج ہیں، ان میں ان دلالات کی شرح نہیں کی گئی. ٹھیک ہے نا. معالم الاصول دیکھ لیں، کفایہ دیکھ لیں، ان میں ان دلالات کی شرح نہیں کی گئی. ولذالک، اس لیے رأینا، ہم نے دیکھا، ہم نے مناسب سمجھا کہ ان نبحث انہا بشیء من التفصیل، تاکہ تھوڑی سی تفصیل کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ ان دلالات کے بارے میں بحث کر لیں. ہم نے مناسب رأینا، ہم نے دیکھا یعنی ہم نے مناسب سمجھا. کیوں بحث کریں؟ علت لفائدۃ المبتدئین، مبتدئین، مبتدی طلاب کے فائدہ کے لیے. والبحث عنہا یا قوم من جہتین، ان دلالات کے بارے میں جو بحث ہے وہ دو جہات سے واقع ہوتی ہے. الاولی، پہلی جہت، فی مواقع ہذہ الدلالات الثلاث، ان تینوں دلالات کے موقع کے بارے میں، مواقع کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. یعنی کیسے یہ کہاں ہوتی ہیں، کیسے دلالت ہوتی ہے، ان کی نام کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ، اور ان کا مصدر کیا ہے، کس کی قسمیں وغیرہ. وَأَنَّهَا مِنْ أَيِّ اقسام الدلالات، کہ یہ دلالات کی کون کون سی اقسام ہیں. وثانی، دوسری بحث جو ہوتی ہے، فی حجیتہا، ان دلالات کی حجیت کے بارے میں کہ یہ حجت ہیں یا اقتضاء، تنبیہ، اشارہ ہاں حجت جی ہیں یا نہیں. نہیں ہیں. الجہت الاولی، پہلی جہت دلالات ثلاث کے مواقع کے بارے میں. فرماتے ہیں اس بحث کو ہم یوں شروع کرتے ہیں کہ قد تقدم ان المفہوم، کہ یہ بات گزر چکی ہے کہ مفہوم وہ ہوتا ہے، ہوا مدلول الجملۃ الترکیبیہ، وہ جملہ ترکیبیہ کا مدلول ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی جس پر جملہ ترکیبیہ دلالت کرے اسے مفہوم کہتے ہیں. جس پر جملہ ترکیبیہ دلالت کرے اس معنی کو مفہوم کہتے ہیں. وہ جملہ ترکیبیہ اللازمہ للمنطوق، جو منطوق کے لیے کیا ہو، لازم ہو. جو مدلول اس منطوق کے لیے کیا ہو، لازم ہو. اور اس میں لزوم کون سا؟ لزوماً بینا بمعنی الاخص. ٹھیک ہے نا. معنی اور منطوق کی نسبت کیا ہو، بین بمعنی الاخص. یہ ہے مفہوم کی تعریف. وَيُقَابِلُهُ المنطوق، اس کے مقابل میں منطوق ہے، الذي هو مدلول ذات اللفظ، جو ذات لفظ کا مدلول ہوتا ہے. ذات لفظ جس پر دلالت کرتا ہے بالدلالت المطابقیہ، نہ کہ التزامیہ. ٹھیک ہے نا جی. اسے کہتے ہیں منطوق. یہ تعریفیں ختم. ولیکن یبقى هناك من المدلولات، فرماتے کچھ مدلولات ایسے بھی ہیں جو ابھی باقی رہتے ہیں. ما لا
یدخلو فی المفہوم ولا فی المنطوق اصطلاحا، جو نہ تو اصطلاحی طور پر مفہوم میں داخل ہوتے ہیں اور نہ ہی منطوق میں داخل ہوتے ہیں۔ کیسے؟ کما اذا دل الکلام بالدلالت الالتزامیہ، جس طرح کہ کلام دلالت کرے دلالت التزامیہ لزوم کے جہت سے، علی لفظ مفرد، کسی لفظ مفرد پر، او معنی مفردن، کسی ایسے معنی مفرد پر، لیس مذکوران فی المنطوق صریحا، جو وہاں کلام میں ظاہری طور پر مذکور نہ ہو۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کلام کی دلالت اس بات پر ہو کہ یہاں کوئی چیز پوشیدہ ہے، چاہے لفظ ہے چاہے معنی ہے۔ واضح؟ او اذا دل الکلام علی مفاد جملۃ لازمہ للمنطوق، یا فرماتے ہیں کلام دلالت کرتی ہے کہ یہاں کوئی جملہ پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہے بھی منطوق کے لیے لازمے کے طور پر بالدلالت الالتزامیہ، ہے بھی جملہ، اور جو مفہوم میں تھا، مفہوم کی تعریف میں مدلول و جمل ترکیبیہ، یہاں بھی جملے پر دلالت ہوتی ہے کلام کی کہ یہ جملہ چھپا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اسے مفہوم نہیں کہتے۔ کیوں؟ الا ان اللزوم لیس علی نحو اللزوم البین بمعنی الاخص، کیونکہ اس کا لزوم بین بمعنی الاخص نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اگرچہ ایک چیز میں مشترک ہے مفہوم کے ساتھ، کہ مفہوم میں بھی مدلول جمل ترکیبیہ، یہاں بھی کلام کی دلالت کس پر ہے؟ جمل ترکیبیہ چھپا ہوا ہے، جمل ترکیبیہ پر ہے، لیکن مفہوم میں شرط تھی کہ لزوم بین بمعنی الاخص ہو، یہاں لزوم بین بمعنی الاخص نہیں ہوتا، اس لیے اسے پھر بھی مفہوم نہیں کہہ سکتے۔ فإن هذه کلہا لا تسمى مفہوما ولا منطوقا، فرماتے ہیں ان تینوں کو دلالتوں کو، چاہے کلام کی دلالت لفظ مفرد پر ہو، چاہے معنی مفرد پر ہو، چاہے جمل ترکیبی پر ہو، ہر صورت میں لا تسمى مفہوما ولا منطوقا، نہ مفہوم نام دے سکتے ہیں انہیں، نہ ہی اذن ماذا تسمى هذه الدلالات في هذه المقامات، پھر اس مقام میں ان دلالتوں کو کیا نام دو گے؟ یہاں تک پتہ نہیں واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ منطوق لفظ مفرد اور معنی مفرد ہو، مفہوم کیوں نہیں کہیں گے؟ مفہوم اس لیے نہیں کہیں گے کہ یہاں پر معنی پوشیدہ نہیں ہوتا ہے، اگر پوشیدہ ہوتا ہے تو لزوم بین بمعنی الاخص نہیں ہوتا ہے۔ نہ پہلے ایک صرف میں نے لفظ مفرد، پہلے تین چیزیں، یا لفظ مفرد پر کلام کی دلالت، یا معنی مفرد پر، یا جمل ترکیبیہ پر۔ پہلا اٹھاتے ہیں لفظ مفرد پر کلام کی دلالت کہ یہاں لفظ چھپا ہوا ہے، اسے منطوق نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کلام میں مذکور نہیں ہے۔ مفہوم بھی اسے نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ لفظ ہے، معنی نہیں ہے، مفہوم معنی ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا معنی مفرد چھپا ہوا، لفظ اسے منطوق نہیں کہہ سکتے، کلام میں مذکور نہیں ہے۔ مفہوم نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ جمل ترکیبیہ کی دلالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تیسرے میں آ جائیں، چاہے جمل ترکیبیہ پر کلام کی دلالت ہو، کلام کا مدلول جمل ترکیبیہ ہو، پھر بھی اسے مفہوم نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اب وہ کہیں گے کہ مفہوم اور منطوق کے درمیان وہاں کیا ہوتے، مدلول اور مفہوم کے منطوق کے درمیان لزوم بین بمعنی خاص کی شرط ہے، یہاں وہ نہیں ہے۔ یہ تینوں الگ الگ کرنے ہیں۔ نقول، کیا نام دیں؟ نقول الانسب، زیادہ مناسب یہ ہے کہ ان نسمیہ مثل هذه الدلالات على وجه العموم دلالت سیاقیہ، عمومی طور پر اگر ایک کلی نام دینا چاہتے ہیں ان دلالات کا تو اسے دلالت سیاقیہ کا نام دے دیں کلی طور پر۔ کما ربما یجری هذا التعبیر فی لسان جملۃ من الاساطین، جس طرح کے بہت سارے بزرگواروں کی زبان پر یہ تعبیر جاری ہوئی ہے، اساطین بزرگوار، بزرگان، لتکون فی مقابل دلالت المفہومیہ والمنطوقیہ، تاکہ یہ نام دے دیں تاکہ یہ تیسری دلالت مفہوم اور منطوق کے کیا ہو جائے، مقابل ہو جائے۔ والمقصود بہا، اب دلالت سیاقیہ کی تعریف تو ہمیں اجمالی طور پر بتا دینا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو فرماتے ہیں ان سیاق الکلام،
دلالت سیاقیہ ان سیاق الکلام یدلو، کلام کا سیاق و سباق دلالت کرتا ہے کس پر؟ علی معنی مفرد او معنی المرکب او لفظ المقدر. جی 3 صورتیں ہیں نا، انہی تینوں کی وضاحت کر دی ہے کہ ہر ایک صورت میں نہ مفہوم کہہ سکتے ہیں نہ منطوق، الگ الگ تینوں کی وضاحت کرنی ہے. والمقصود بہا، یہ تو پڑھ لیا. وقسموها الى الدلالات الثلاث المذکورہ، اسی دلالت سیاقیہ کو تقسیم کیا ہے کس کی طرف؟ 3 دلالتوں کی طرف، الاقتضاء والتنبیہ والاشارہ. فلنبحث عنها واحدۃ واحدہ، اب ہم ان تینوں کے بارے میں واحدہ واحدہ گفتگو کرتے ہیں. تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اقتضاء کے بارے میں تاکہ پیچھے کل مکمل کر سکے، اس لیے ابتدا کر لیتے ہیں دلالت اقتضاء کی. تو ہم نے کہا تھا کہ دلالت اقتضاء تعریف کی تھی وہ ہوتی ہے جو ایک تو مقصود متکلم بھی ہو، ایک شرط، 2 جز ہونے چاہیے، ایک تو مقصود متکلم ہو، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کلام کا صدق بھی اسی پر موقوف ہو. ٹھیک ہے، اسی دلالت پر موقوف ہو. اسے کہا تھا ہم نے دلالت. لیکن ایک نئی بات ساتھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جس کی تشریح کل کریں گے. وہ فرماتے یہ جو کلام کا صدق اسی دلالت پر موقوف ہے. کبھی کبھی یہ توقف، یہ موقوفیت، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ عقلی ہوتا ہے، کبھی شرعی ہوتا ہے، کبھی لغوی ہوتا ہے اور کبھی عادی ہوتا ہے. فرماتے ہیں وہیا دلالت اقتضاء ان تکون الدلالت مقصودۃ للمتکلم، دلالت اقتضاء وہ ہے کہ دلالت متکلم کے لیے کیا ہو؟ مقصود ہو، جو دلالت متکلم کے لیے مقصود ہو. بحسب العرف ویتوقف صدق الکلام، کلام کا صدق ہونا موقوف ہوتا ہے. او صیحت ہو، یا صیحت کلام موقوف ہوتی ہے. آخر میں لکھا علیہا، اسی دلالت پر. یہ توقف، یہ موقوف ہونا عقلاً ہوتا ہے کبھی، یا شرعاً ہوگا، یا لغتاً یا عادتاً. 4 صورتیں. اب مثال پہلے کلی طور پر 1-2 مثالیں دیں گے، پھر عقلاً شرعاً لغتاً عادتاً کی الگ الگ کریں گے. ہم کلی والی پڑھ لیتے ہیں، تفصیلی کل پڑھیں گے. مثال ہوا قول لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ ضرر ہے اور نہ ہی ضرار ہے. اب فرماتے ہیں کیا ضرر ضرار نہیں ہے؟ سمجھ نہیں آئی، تھوڑا وضاحت کریں. کلام صحیح سچی نہیں لگ رہی. ان صدق الکلام، کلام کا صدق یتوقف موقوف ہے اس بات پر کہ علی تقدیر الاحکام و آثار شرعیہ. ٹھیک ہے نا، کہ احکام اور آثار شرعیہ کو کیا کریں؟ موقوف کریں، چھپائیں، یعنی پوشیدہ کریں. یعنی یوں کہیں کہ آثار جو مرتب ہونے ہیں نا، آثار ان کے ضرر نہیں ہے اور احکام میں ضرر نہیں ہے. لتکون ہی المنفیہ حقیقتاً، تاکہ کلام جو منفی کلام ہے یہ حقیقتاً جس کی نفی چاہتے تھے وہی نفی ہو. ٹھیک ہے. اچھا، لوجود ضرر والضرار قطعاً عند المسلمین، جبکہ یہ تو بات تسلیم ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ضرر بھی موجود ہے اور ضرار بھی موجود ہے. تو یہاں جو نفی کی جا رہی ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، وہ احکام میں اور آثار شرعیہ کی نفی ہے، مراد ہے. اچھا، دوسری مثال مثل رفع عن امتی ما لا يعلمون ومستروا الیہ. ٹھیک ہے نا، میری امت سے نبی فرماتے ہیں 9 چیزوں کو اٹھا دیا گیا ہے. ایک رفع عن امتی، میری امت سے اٹھایا گیا ما لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مستروا الیہ، جو مجبور ہوتے ہیں، جس کی طرح مجبور ہوتے ہیں. اب ظاہری ترجمہ کیا بنتا ہے؟ عدم علم کو اٹھایا گیا ہے. ظاہری ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اضطرار کو اٹھایا گیا ہے. حالانکہ اضطرار کو اور عدم علم کو نہیں اٹھایا گیا. ٹھیک ہے نا، بلکہ اٹھایا کیا گیا ہے؟
حقیقتاً جو اٹھایا گیا ہے، جو نہیں جانتا اس پر عقاب نہیں ہے. اصل نفی عقاب کی ہے، نہ کہ علم مراد میں علم کی ہے. ظاہری تو یہی لگ رہا ہے کہ میری امت سے عدم علم اٹھایا گیا ہے، استرار اٹھایا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہاں چھپا ہوا کیا ہے، وہ عقاب، یعنی میری امت سے عقاب اٹھایا گیا عدم علم پر، استرار پر عقاب کو اٹھایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ومثال آخر، دوسری مثال، لا صلاۃ لمن جارہ المسجد الا فی المسجد، کہ نماز نہیں ہوتی اس بندے کے لیے جو مسجد کا پڑوسی ہو مگر کہاں ہوتی ہے، مسجد میں. سرے سے ہی نماز نہیں ہوتی، ظاہری ترجمہ یہی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. فإن صدق الکلام، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ فرماتے فإن صدق الکلام وصیحتہ، کلام کا صدق اور کلام کی صحت موقوف ہے علی تقدیر کلمۃ کاملہ، کہ یہاں مقدر کریں کلمہ کاملہ کو، محذوف مانے لیکون المنفی کمال الصلاۃ، تاکہ جو نفی ہو نا وہ نماز کی نہ ہو، کمال نماز کی ہو. کہ یہ نہیں کہ لا صلاۃ، لا کمال الصلاۃ، مطلق نماز کی نفی نہیں ہے جو گھر میں پڑھ لے، بلکہ نماز کا کمال کی نفی ہے. اس لیے کمال کا چھپانا کیا ہے، ضروری ہے، تب جا کر کلام صحیح بنے گی. اگر نہ چھپایا تو کلام صحیح نہیں بنتی. لیکون المنفی کمال الصلاۃ لا اصل الصلاۃ، تاکہ جو نفی ہے وہ کمال صلاۃ کی ہو، اصل صلاۃ کی. الحمدللہ رب العالمین.